بیت اللہ میں معمول کے مطابق اذان ہوئی تو لاکھوں فرزندان توحید صفیں باندھ کر امام کعبہ کا انتظار کرنے لگے اور ہمیشہ کی طرح امام کعبہ آئے، تکبیر اقامت کہی گئی تو امام کعبہ مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز کا آغاز کر دیا گیا۔ امام کعبہ اپنی مسحور کن اور خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، دلوں پر رکت طاری کر دینے والی تلاوت جاری تھی، رکوع و سجود کی منازل بھی طے ہو رہی تھی کہ اچانک ایک کونے سے ایک بدبخت نکلا اور امام کعبہ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن آفرین ہے اس صاحب ایمان پر کہ اپنی جانب بھاگتے آتے ہوئے اس وحشی شخص کو دیکھتے ہوئے بھی ان کا فوکس بالکل نہ چوکا اور وہ اسی خوبصورت انداز میں نماز کی امامت کرواتے ہوئے تلاوت کرتے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بدبخت آدمی امام کعبہ تک رسائی پاتا، حرمین شریفین کے گارڈز میں سے ایک گارڈ آگے بڑھا اور فوراً اسے دبوچ کر زمین پر گرا دیا۔ اس واقعے کے دھندلے مناظر آپ کو اس لیے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے ہی ریکارڈ کیا جا سکا۔ جو ہی نماز کا اختتام کرنے کے لیے امام کعبہ کے ساتھ مسلمانوں نے سلام پھیرا تو بہت سے لوگ اٹھ کر امام کعبہ کے گرد کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن تب تک حرمین شریفین کے گارڈز اس بدبخت آدمی کو لے کر جا چکے تھے کہ کہیں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں وہ وہیں پر مارا نہ جائے۔ بعد کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا اور قاتلانہ حملے کی کوشش کے جرم میں اسے کڑی ترین سزا دی گئی۔ دوستو، یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دوبارہ وائرل تو ہو رہی ہے، مگر یہ واقعہ تازہ نہیں ہے بلکہ آج سے کچھ برس پہلے کا ہے۔ ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ مئی 2015 میں مسجد نبوی میں بھی پیش آیا تھا کہ جب نماز ہی کے دوران مسجد نبوی کے امام کی طرف ایک شخص قاتلانہ حملے کی غرض سے لپکا، لیکن اس وقت بھی مسجد نبوی کے گارڈز کی فرض شناسی اور مستعدی کی وجہ سے یہ بھی اپنے حملے میں ناکام رہا۔ اور سب سے خوبصورت اور روح پرور بات جو اس حملے میں دیکھنے میں آئی کہ مسجد نبوی کے امام نے بھی امام کعبہ کی طرح اپنی تلاوت کلام پاک جاری رکھی اور اس قاتلانہ حملے کا ان کی نماز پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی کہ جن کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کے لیے بھی جب وہ آتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اور جب بات ہو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی تو وہ تو اتنے منکسر المزاج اور اتنے عاجزی کے پیکر ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کبھی سوچ رکھنے والا شخص بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی عاجزی کا عالم تو یہ ہے کہ حرمین شریفین کے خادم شاہ سلمان نے انہیں امام کعبہ بنانے کے ساتھ ساتھ حج کا امام بھی بنا دیا ہوا ہے، یعنی حج کے انتظامات کی نگرانی بھی ان کے سپرد کر دی گئی ہوئی ہے۔ مگر اتنے بڑے رتبے اور منصب کے باوجود وہ اتنے جھکے ہوئے اور عاجز شخص ہیں کہ اکثر رات کے پچھلے پہر چہرہ ڈھانپ کر وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد آ جاتے ہیں کہ زائرین کے لیے فیسلٹیز مکمل کی گئی ہیں یا نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اور اللہ کے اس ولی کی درویشی کا عالم یہ ہے کہ یہ وہاں پر جھاڑو لے کر بیت اللہ کے ارد گرد خود ہی صفائی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حرمین شریفین کے خدام کہتے ہیں کہ شیخ السدیس ہمارے ساتھ آ کر دسترخوان پر اکثر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ خود ہی بیت اللہ کی خدمت بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور صفائی کے عملے کے ساتھ کام کروانے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام کعبہ اپنی خوبصورت آواز اور قرآن کریم کی بہترین اور پر اثر تلاوت کے لیے مشہور تو ہیں ہی، مگر شیخ عبد الرحمن السدیس کی یہ دل موہ لینے والی شخصیت ہے کہ جس نے انہیں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک حالیہ عالمی سروے کے مطابق شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ کی حیثیت سے مسلمانوں میں معزز ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی قرار دیے گئے اور انہیں بااثر مسلمانوں کی فہرست میں بھی ٹاپ کے مسلمانوں میں رکھا گیا۔ لیکن اتنی زیادہ عزت و تکریم کے ہوتے ہوئے بھی ان کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ جب کوئی معذور بیت اللہ اور حرم شریف کی حدود میں داخل ہوا تو امام کعبہ خود اس کی ویل چیئر لے کر اسے طواف میں مدد کروانے لگے اور اس کی ویل چیئر اس وقت تک دھکیلتے رہے جب تک اس نے اپنی عبادت مکمل نہ کر لی۔ ایک طرف تو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی درویشی، انکساری و عاجزی کا یہ عالم ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا دو طرفہ محبت کا ایسا مضبوط رشتہ ہے، اور دوسری طرف ذرا تصور کیجئے کہ وہ کون بدبخت ہوگا کہ جس کے ذہن میں، جس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اس نے امام کعبہ کا قتل کرنا ہے۔ لیکن کروڑوں اربوں مسلمانوں کی وہ دعائیں ہی ہیں جو امام کعبہ کے گرد حصار قائم رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام کعبہ کو آج یہ عزت والا منصب کیسے ملا؟ امام کعبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس ہوگی، وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔
یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے، گھر بھی مٹی کے ہوتے تھے، چولہا بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا، اور نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دن اس لڑکے کے گھر مہمان آ گئے تو اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا تو بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا، مگر آفرین ہے اس ماں پر کہ غصے سے بھرے ہونے کے باوجود اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کر ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس رو پڑے اور کہنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہو کہ وہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگے وہ شریر لڑکا میں تھا جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی سعادت عطا کی، ان کو نہ صرف اپنے گھر کا امام بنا دیا بلکہ وہ امام کعبہ ہونے کے ساتھ ساتھ حرمین کی نگران کمیٹی کے صدر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں اور جب بھی سناتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کو اس جانب توجہ دلائی کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دیں اور غصے یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں، کیونکہ ماؤں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین بالخصوص مائیں اولاد کی غلطیوں پر ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور صالح بننے کی دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ کبھی بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر ان کو برا بھلا مت کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ ہم یہاں حدیث کا ایک مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اللہ سے بری دعا نہ مانگو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہارے بعد تمہارا نشان بن جاتے ہیں، یعنی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے دم سے ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اب امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی والدہ تو شاید اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، مگر شیخ عبد الرحمن السدیس ان کے لیے ایک مسلسل صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی وہ دعائیں ہیں جو امام کعبہ کے گرد حفاظت کا حصار قائم رکھتی ہیں۔ اور جب کوئی برائی اور شیطانیت سے بھرا ہوا دل لیے کوئی شخص ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کے ذہن سے کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ یہ واقعہ تازہ نہیں ہے بلکہ کئی برس پرانا ہے، اور اب اس کی ویڈیو دوبارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک تیز ترین مگر مکمل اور درست انفارمیشن پہنچائی جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔